الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، بزرگوں اور دوستوں و نوجوانوں، آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالموں نے شہید کر ڈالا. اب یہ شہادت کا واقعات بہت طویل ہے، مختصر یہ سمجھے کہ یزید کی حکومت تھی. یزید مسلمانوں کا بادشاہ تھا. اسی کی حکومت کے دور میں اس کا یہ صوبہ کوفہ تھا. کوفہ کا گورنر عبید اللہ بن زیاد تھا. تو امام حسین کوفہ پہنچے تھے تو عبید اللہ بن زیاد کو یزید کا حکم تھا کہ امام حسین سے بیعت لیا جائے. تو اس ظالم عبید اللہ بن زیاد نے اپنے فوج کے کمانڈر عمر سعد اور ایک شخص شمر نام کا 2 شخص کو ذمہ داری دی کہ کسی طرح امام حسین کو قتل کیا جائے. تو کوفہ کے اندر جس کو کربلا کہتے ہیں، اسی مقام پر جنگ ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، یہاں تک کہ عمر سعد اور شمر یہ دونوں کی موجودگی میں یہ جنگ کا خاتمہ ہوتا ہے. ان ظالموں نے امام حسین کو شہید کر کے آپ کے سر مبارک کو عبید اللہ بن زیاد کے خدمت میں پیش کیا. اب دیکھیں، جنہوں نے بھی امام حسین کے ساتھ گستاخی کی، آپ کے قتل میں شامل تھے، اللہ تبارک و تعالی نے سب کے سنگین پکڑ کی دنیا کے اندر، اور مرنے کے بعد مر تو چکے ہیں، آخرت میں بھی ان کی سنگین پکڑ ہوگی. اب دنیا کے اندر دیکھیے عبید اللہ بن زیاد کی کیسے پکڑ ہوئی. اب اس کی گورنری کے اندر امام حسین کو قتل کیا گیا. جب امام حسین کا سر مبارک عبید اللہ بن زیاد کے پاس پیش کیا گیا، حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ جب عبید اللہ بن زیاد کی خدمت میں امام حسین کا سر پیش کیا گیا، اس وقت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو وہاں موجود تھے. عبید اللہ بن زیاد نے امام حسین کو ایک تشت پر رکھا ہوا دیکھا تو اپنے چھڑی سے امام حسین کے سر کو مارنے لگا، ہلکا ہلکا سا چوکے دینے لگا، ٹھوکنے لگا. ان کے حسن و جمال کے بارے میں کچھ کہا تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ تھی. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت انس سے روایت موجود ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے سر کو عبید اللہ بن زیاد نے دیکھا تو چھڑی سے ٹھوکنے لگا، مارنے لگا.
تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس جگہ رسول اللہ کو چومتے ہوئے دیکھا ہوں۔ اور ایک روایت طبرانی کے اندر موجود ہے کہ زید بن ارقم کی حدیث میں یہ ہے کہ ابن زیاد نے اپنے ہاتھ کی چھڑی سے یہ شروع کیا کہ چھڑی حضرت حسین کی آنکھ میں اور ناک میں دینے لگا، تو میں نے کہا کہ اپنے چھڑی اٹھا۔ تحقیق کہ میں نے رسول اللہ کے دہن مبارک کو اس موقع پر رکھے ہوئے دیکھا ہے۔ طبرانی ہی کی ایک اور طریق سے ہی روایت حضرت انس سے بھی مروی ہے کہ حضرت زید بن ارقم عبید اللہ بن زیاد کی مجلس میں موجود تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ عبید اللہ بن زیاد امام حسین کے چہرے کو چھڑی سے ٹھوکتا ہے، چھڑی مارتا ہے، تو حضرت زید بن ارقم کو غصہ آیا۔ انہوں نے یہ کیفیت دیکھ کر عبید اللہ بن زیاد کو ڈانٹا، منع کیا، اور اس کے بعد میں حضرت زید بن ارقم بھی رونے لگے، اور پھر اس مجلس کے اندر ابن زیاد نے زید بن ارقم سے کہا کہ تو اتنا بوڑھا ہے، تیرا دماغ سٹھیا گیا ہے، تیری عقل ماری گئی ہے، ورنہ میں تجھے ہی قتل کر دیتا۔ تو یہاں تک کہ زید بن ارقم جو ہے وہاں سے نکل گئے مجلس سے، اور کہتے ہوئے واپس ہوئے کہ آج سے عرب کے لوگ جو ہے غلام ہو چکے ہیں۔ یہ ابن مرجانہ کی حکومت ہوئی ہے جہاں پر بدترین لوگ پناہ میں رہیں گے اور بہترین لوگ کو یہ قتل کرے گا۔ تو زید بن ارقم وہاں سے واپس ہوتے ہیں، تو عبید اللہ بن زیاد ایک تو امام حسین کے سر مبارک سے گستاخی کیا، قتل کیا، گستاخی کیا۔ حضرت زید بن ارقم جو بڑے صحابی ہیں ان کے ساتھ بھی گستاخی کیا کہ میں تمہیں قتل کر دیتا، تمہارے بڑھاپے کی وجہ سے تم کو چھوڑ رہا ہوں۔ تو یہ ظالم جو ہے امام حسین کے سر کے ساتھ بھی گستاخی، صحابی رسول زید بن ارقم کے ساتھ گستاخی، امام حسین کے سر کا مذاق، اور اس کے بعد میں ایسا موقع آیا کہ ایک وہ وقت آیا کہ عبید اللہ بن زیاد جو امام حسین کے سر قلم کیا تھا، اس نے اس سر مبارک کو یزید کے پاس میں بھیجا، اور یزید اس کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر یزید خوش ہوا، عبید اللہ بن زیاد کا مرتبہ بڑھایا۔ لیکن کچھ دیر کے بعد یزید کو اپنی مستقبل کی فکر ہوئی کہ میں نے جو امام حسین کو میری حکومت میں قتل کیا گیا ہے، اب قیامت تک مسلمان جو ہے میرے خلاف ہوں گے، مجھے برا بھلا کہیں گے اور لعن و طعن مجھ پر کریں گے۔ اپنی مستقبل کی فکر میں پھر پچھتایا اور افسوس کرنے لگا، یہاں تک کہ عبید اللہ بن زیاد کو بھی ڈانٹ ڈپٹ کی، لیکن اپنی حکومت کے لیے، اپنے پچھتاوے کے لیے کیا، ورنہ امام حسین کی شہادت پر یزید کو کوئی غم نہیں تھا۔ اور اس کے بعد جو عبید اللہ بن زیاد سے یزید ناراض ہوا، عبید اللہ بن زیاد بھی وہاں سے آیا۔ بات کے چل کر ایسا موقع آیا کہ ایک وقت آیا کہ عبید اللہ بن زیاد کو ابراہیم بن لاشتر کے ہاتھ سے شنبہ کے دن 8 ذی الحجہ 66 ہجری کو سرزمین میں قتل کیا گیا، جسے جازر کہا جاتا ہے، جو موضع وصل میں 5 میل کا فاصلے پر موجود ہے۔ مختار بن ابی عبیدہ ثقفی نے اسے قتل کیا۔
قتل کر کے عبیداللہ بن زیاد کے سر کو جو ہے اس نے لا کر ایک جگہ سر کو ڈالا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ عبیداللہ بن زیاد کے سر کو جب اس جگہ ڈالا گیا، اس ظالم کے سر کو جنہوں نے امام حسین کے سر پر، آپ کے منہ پر چھڑی لگایا تھا، چھڑی سے ٹھوکا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کی یہ پکڑ ہوئی کہ اس ظالم کے منہ کے اندر ایک سانپ گھستا، اس کے ناک کے راستے سے نکلتا، ناک میں سانپ گھستا، منہ کے راستے سے نکلتا۔ سانپ بالکل پتلا سانپ تھا جو ناک کے راستے گھستا، لوگوں کی ہلہ مچ جاتی، شور مچ جاتا سانپ کو دیکھتے، پھر منہ سے نکلتا، پھر منہ میں داخل ہوتا، ناک سے نکلتا۔ یہ نظارہ سارے لوگوں نے دیکھا۔ حافظ ابن کثیر نے بھی ترمذی کی روایت سے ذکر کیا ہے، اس میں ابن زیاد اس کے ساتھیوں کے سروں کا مسجد میں رحبہ میں رکھا جانا اور سانپ کا بار بار آنا اور لوگوں کا اسے غائب ہو کر آتے دیکھ کر چلانا کہ وہ آیا وہ آیا، اور اس کے سارے سروں میں سے صرف ابن زیاد ہی کے سر کو منتخب کر کے اس کے نتنوں میں گھسنا اور منہ سے نکلنا، منہ میں گھسنا، نتنوں سے نکلنا، 2 یا 3 بار ایسا ہی ہونا بھی تفصیل نقل کیا ہے، جو البدایہ والنہایہ صفحہ 191 جلد نمبر 8 میں مذکور ہے، جس میں امام ترمذی نے جسے حسن صحیح کہا ہے۔ اس لیے اللہ کی پکڑ ہوئی کہ دنیا میں لوگوں نے دیکھا کہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی برزخی زندگی کے اندر عذاب اللہ نے مسلط کیا۔ عبیداللہ بن زیاد ناکام ہوا، آج تک مسلمان جو ہے اسے جو ہے دھتکارتے ہیں، اس کے ناپاک حرکت کی وجہ سے دنیا و آخرت دونوں میں برباد ہوا۔ اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنہوں نے گستاخی کی ہے، آپ کے قتل میں جنہوں نے ساتھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی گرفت کی ہے، سب جو ہے اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو جنہوں نے آپ کی گستاخی کی، اللہ تعالیٰ دنیا کے سارے مسلمانوں کے نظروں سے اللہ نے ان کو ذلیل کیا ہے۔ اس لیے کہ امام حسین کے قتل سے مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم عبرت حاصل کریں، حق پر قائم رہیں، کہ اپنی جان تو جائے لیکن اسلام پر، حق پر قائم رہیں، کہ کبھی غلط بات کو قبول نہ کریں، نہ حق کو قبول نہ کریں، کسی دشمن کے خوف سے، کسی ظالم بادشاہ کے خوف سے کہ کوئی اسلام کو روکنا چاہے، اسلام پہ عمل کرنے کو روک دے۔ تو امام حسین کا پیغام تھا کہ طاقت سے ٹکرانا لیکن حق پہ قائم رہنا۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پر قائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔